اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو ابرہہ کے حملے کا قرآنی قصہ سنانے والے ہیں۔ آج کی اسٹوری کا نام ہے ہاتھیوں کی یلغار۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، خانہ کعبہ اپنی تعمیر کے بعد سے ہی زائرین کے لیے عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ یہاں حج ادا کرنے آتے ہیں۔ اس سے دنیا بھر کے شہروں میں مکے کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں رہا تھا، بلکہ دیوتاؤں کا گھر بن گیا تھا۔ یہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ عرب اور دوسرے علاقوں کے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہر سال انہیں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس وقت پڑوسی ریاست یمن پر ابرہہ کی حکومت تھی۔ وہ ایک طاقتور لیکن مغرور حکمران تھا۔ ہر سال وہ پورے عرب اور دیگر ممالک کے لوگوں کو مکے آتے ہوئے دیکھتا۔ یہ زائر نذرانے اور دیگر اسباب بھی لاتے۔ مکے کے رہنے والے نہ صرف انہیں رہائش، پانی اور خوراک جیسی خدمات فراہم کرتے، بلکہ ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے۔ اس طرح حج نہ صرف ایک روحانی بلکہ ایک تجارتی اجتماع بھی بن جاتا۔ ابرہہ کو یہ دیکھ کر بے حد حسد ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ نذرانے اور تحائف لے کر اس کے ملک میں آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکے میں آتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اسے اسی طرح کی جگہ یمن میں بھی بنانی چاہیے۔ اس خیال کے تحت اس نے اپنے شہر میں ایک عظیم الشان معبد بنوایا اور عرب کے نئے روحانی مرکز کے طور پر اس کی تشہیر شروع کر دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا معبد کعبے سے بڑا اور بہتر ہے اور اس کا شہر مکے سے بھی زیادہ خوبصورت اور ترقی یافتہ ہے۔ اس نے تجارت کی خواہش رکھنے والے لوگوں کے لیے زیادہ مواقع فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اس نے اپنے معبد کو زائرین کی توجہ کا مرکز بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن لوگ تجارت کے مواقع یا بہتر سہولیات کے لیے کعبے میں نہیں آتے تھے۔ وہ عمارت کی شان و شوکت یا شہر کی ترقی کو سراہنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ وہ یہاں اس لیے آتے تھے کیونکہ یہ خدا کا گھر تھا۔ وہ بے شک اللہ کے راستے سے بھٹک چکے تھے، مگر اب بھی کعبے کی نہایت عزت اور تکریم کرتے تھے۔ ابرہہ کے معبد میں کوئی نہیں آیا، بلکہ لوگ اس کے دعوے سن کر بھڑک گئے۔ قریش سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی یمن گیا، معبد پر گندگی ملی اور بھاگ آیا۔ اس پر ابرہہ طیش میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مکے پر حملہ کرے اور خانہ کعبہ کو تباہ کر دے۔ اس نے ایک وسیع فوج اکٹھی کی اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا بڑا حصہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ راستے میں کئی عرب قبائل نے اسے روکنے کی کوششیں کی، مگر کوئی بھی اس فوج اور اس کے ہاتھیوں کی قوت کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ اس وقت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ جب آپ نے حملے کے بارے میں سنا تو اپنے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ ٹھہر کر مقابلہ کرنے کے بجائے پہاڑیوں میں پناہ لے لیں۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ یہی بات انہوں نے ابرہہ سے بھی کہی۔ جب وہ اس سے اپنے ان اونٹوں کی واپسی کے لیے بات چیت کرنے گئے جو ابرہہ کی فوج پکڑ کر لے گئی تھی، لوگ شہر سے نکل گئے۔ حضرت عبد المطلب اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ وہیں رہے۔ ابرہہ کی فوج مکے کی طرف بڑھی۔ جب ابرہہ کا ہاتھی مکے کی سرحد پر پہنچا تو دھپ سے بیٹھ گیا اور ذرہ برابر بھی ہلنے سے انکار کر دیا۔ مہاوت نے پوری کوشش کی مگر ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اسی وقت ابابیلوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں مسور کی دال کے دانوں کے برابر کنکر دبے ہوئے تھے۔ ابابیلوں نے ابرہہ کی فوج پر ان کنکروں کی برسات کر دی۔ جس کسی کو بھی یہ پتھر لگا وہ اسی وقت یا تھوڑی دیر بعد ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ یمن کی طرف بھاگا لیکن اللہ کے بمباروں کے ہاتھوں بری طرح گھائل ہو گیا۔ اپنی سلطنت میں پہنچنے سے پہلے اس کی جان نکل گئی۔ تو بچوں، ابرہہ کی موت ایک تنبیہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے سرکشی دکھاتے ہیں، اذیت ناک زندگی اور ذلت آمیز موت ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ جب اللہ کسی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی بھی اسے نہیں بچا سکتا، چاہے پھر وہ کتنا ہی طاقتور حکمران ہو یا پھر اس کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ تو امید کرتے ہیں بچوں آج کی اسٹوری کو آپ نے بہت غور سے سنا ہوگا اور آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پھر جلدی سے ہمارے کچھ سوالات کا جواب دیجئے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ خانہ کعبہ کس شہر میں واقع ہے؟ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ وہ کون تھا جو اپنے لشکر کو لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا؟ اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کسے بھیجا تھا؟ تو بچوں جلدی جلدی ان سوالوں کے جوابات ہمارے دیے گئے نمبر پر سینڈ کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مزید آنے والی اسٹوریز آپ دیکھ سکیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔